روبی کی دھڑکنیں اس وقت اس کے قابو میں نہیں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رزلٹ شیٹ کسی بم کی طرح لگ رہی تھی جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ ایک پورا ہفتہ اس نے جھوٹ بول کر گزارا تھا، کبھی فائل گم ہونے کا بہانہ بنایا تو کبھی ٹیچر کی چھٹی پر ہونے کا، لیکن آج اشمیر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اشمیر کے اسٹڈی روم کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ اندر مکمل خاموشی تھی جو روبی کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے لرزتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپایا اور آہستگی سے دروازہ دھکیلا۔ اشمیر اپنی بڑی سی میز پر جھکا ہوا کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اینک اس کی ناک پر ٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی تھی جو روبی کو ہمیشہ سے ڈراتی تھی۔ اشمیر، وہ… روبی کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اشمیر نے سر اٹھایا، اس کی گہری آنکھوں میں روبی کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنکھوں میں موجود چور کو ایک لمحے میں بھانپ لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا قلم میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی تم؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سپاٹ سختی تھی۔ میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب تمہارا وہ گم شدہ رزلٹ خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ روبی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اشمیر کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے۔ وہ… اشمیر، میں بتانے ہی والی تھی۔ بس کیا روبی؟ اشمیر نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ایک ہفتہ، پورے 7 دن تم مجھ سے نظریں چرا کر جھوٹ بولتی رہی۔ لاؤ دکھاؤ مجھے کہ کیسی کیا کالی سیاہ کارکردگی ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ روبی لرزتے قدموں سے اس کی میز کے قریب آئی اور وہ مڑی توڑی رزلٹ شیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی اشمیر کی نظر ان سرخ نمبروں پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اسٹڈی روم کا درجہ حرارت روبی کو ایک دم گرتا ہوا محسوس ہوا۔ روبی نے جب دیکھا کہ اشمیر کی نظریں ان سرخ نمبروں پر جم گئی ہیں اور اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے ہیں تو اسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ اس نے فوراً اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور ایک لمبی آہ بھر کر معصومیت کا وہ لبادہ اوڑھا جو اسے بچپن سے بچاتا آیا تھا۔ اشمیر، آپ صرف میرا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، ذرا پورے کلاس کا تو سوچیں۔ اس نے تیزی سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے مریم، آپ کی اپنی بہن اور میری کزن، اس کا تو حال مجھ سے بھی برا ہے۔ بیچاری کا تو پورا رزلٹ کارڈ ہی سرخ رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر تو ٹیچر نے بھی اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اشمیر نے رزلٹ شیٹ سے نظر ہٹا کر روبی کو گھورا۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ مریم تو پچھلے سال ٹاپ 3 میں تھی، اس کا رزلٹ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ روبی نے اب پورے اعتماد کے ساتھ پینترا بدلا۔ اس بار پینترا ہی بدل گیا تھا۔ پیپر ہی بہت مشکل آئے تھے کہ کلاس کی جو ٹاپر لڑکیاں ہیں نا، وہ بھی ہسپتال پہنچنے والی ہو گئی تھیں۔ مریم تو گھر آ کر بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لیے تو میں نے بھی سوچا کہ جب اتنی لائٹ لڑکی فیل ہو رہی ہے تو میں اگر تھوڑے کم نمبر بھی لے آؤں تو آپ کو کیوں پریشان کروں؟ میں تو آپ کا بلڈ پریشر بچا رہی تھی اشمیر۔ اشمیر نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری نظر روبی کے چہرے پر ڈالی جو اب کسی منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح مریم کے ناکامی کے قصے سنا کر رہی تھی اور خود کو کم گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مریم کی ناکامی تمہارے لیے ایک ڈھال ہے؟ اشمیر نے کرسی تھوڑی آگے کی اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ روبی، مریم کا حساب میں اس سے لے لوں گا، لیکن ابھی تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے کے جھوٹ کی بو آ رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے مریم کا قصہ سنا کر تم میری سزا سے بچ جاؤ گی؟ روبی کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے مریم کو بیچ میں لا کر شاید اپنا کیس اور خراب کر لیا ہے۔ روبی کو لگا تھا کہ مریم کا نام لینے سے اشمیر کا رخ مڑ جائے گا، لیکن اشمیر کے چہرے پر آنے والی تبدیلی نے اسے ساکت کر دیا۔ اشمیر نے میز پر پڑی رزلٹ شیٹ ایک طرف سرکائی اور خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ روبی کو لگا وہ شاید مریم کو بلانے جا رہا ہے، لیکن اشمیر نے باہر جانے کی بجائے دروازے کی کنڈی گھمائی۔ کڑک! اس تالے کی آواز روبی کے دل پر لگی۔ اشمیر، آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ روبی کی آواز میں کپکپی واضح تھی۔ اشمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور آہستگی سے اپنی کمر کی طرف لے گیا جہاں سے اس نے اپنے لیدر کی بیلٹ کا ہک کھولا۔ روبی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے اشمیر کو اپنا بھاری بیلٹ ہاتھ میں لپیٹتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اشمیر جو اسے ہمیشہ پلکوں پر بٹھاتا تھا آج اس پر ہاتھ اٹھانے کی بات کرے گا۔ بہت کہانیاں سناتی ہو تم روبی۔ اشمیر نے بیلٹ کو اپنے ہاتھ پر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مارا جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں لگا مریم کی ناکامی کا سہارا لے کر تم میرے سامنے سے ہنستی ہوئی نکل جاؤ گی؟ ایک تو فیل ہوئی ہو اور اوپر سے ایک ہفتے کا مسلسل جھوٹ۔ وہ قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔
روبی کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ اشمیر پلیز، میں مذاق کر رہی تھی، میں آئندہ محنت کروں گی۔ اشمیر نے پلٹ بیلٹ نیچے رکھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روبی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اشمیر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر وہی آہنی سختی تھی، مگر آنکھوں کے ایک کونے میں ہلکی سی شرارت چھپی تھی جسے روبی خوف کے مارے دیکھ نہ سکی۔ وہ صرف اسے ڈرا کر یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کا جھوٹ کتنا بڑا تھا۔ اس نے بیلٹ کو دوبارہ زور سے ہوا میں لہرایا اور روبی نے ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابھی تو میں نے مریم کو بھی نہیں بلایا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا نام لے کر تم اپنی جان بچا رہی تھی تو وہ کیا کرے گی؟ اشمیر نے روبی کے کان کے قریب جھک کر انتہائی گھمبیر آواز میں کہا۔ روبی کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں، لیکن ان میں موجود دہشت اب ایک خوفناک حیرت میں بدل چکی تھی۔ وہ لڑکی جو رات گئے تک موبائل کی اسکرین سے چپکی کورین ڈراموں کے وہ سحر انگیز رومانوی مناظر دیکھتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، آج خود اس طلسم کا حصہ تھی۔ اس نے ہمیشہ اشمیر کو ایک ظالم اور کھڑوس انسان سمجھا تھا، ایک ایسا مرد جس کا دل شاید پتھر کا تھا اور جس کی زبان صرف حکم دینا یا ڈانٹنا جانتی تھی۔ وہ تو اسے ایک جلاد تصور کر رہی تھی جو بیلٹ سے اس کی کھال ادھیڑ دے گا، لیکن یہاں کا تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ اشمیر جو کچھ دیر پہلے غصے کا پہاڑ لگ رہا تھا، اب پوری نرمی کے ساتھ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بیلٹ جو اس نے ڈرانے کے لیے ہاتھ میں تھاما تھا، اب کہیں فرش پر گرا پڑا تھا۔ اشمیر کے لبوں کا لمس روبی کے لیے کسی پیاسے کو ملنے والے پہلے قطرے کی طرح تھا جو اسے تڑپتے ہوئے خوف سے نکال کر محبت کے سمندر میں لے گیا تھا۔ اشمیر بڑی خاموشی اور نفاست سے خود کو روبی کی قربت سے سیراب کر رہا تھا، جیسے وہ بھی ان 7 دنوں کی دوری اور روبی کے بولے گئے جھوٹ کی کسک مٹانا چاہتا ہو۔ روبی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کورین ڈراموں کی کوئی ہیروئن ہے اور اشمیر وہ ہیرو جس کی سختی کے پیچھے محبت کا ایک طوفان چھپا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے اب جو آنسو نکلے وہ پچھتاوے کے نہیں بلکہ اس سرور کے تھے جو اشمیر کی اس اچانک بدلی ہوئی کیفیت نے اسے بخشا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اشمیر کا غصہ صرف ایک پردہ تھا، اصل میں تو وہ اس کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا۔ اشمیر نے آہستہ سے اپنا چہرہ الگ کیا۔ اس کی سانسیں اب بھی روبی کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ اس نے روبی کی بھیگی ہوئی پلکوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور نہایت ہی ندیمی آواز میں جو روبی کی روح تک اتر گئی بولا، تمہارا رزلٹ گندا ہے روبی، لیکن تمہاری یہ خاموش ادائیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اب بتاؤ، اگلی بار بھی جھوٹ بولو گی یا اسی طرح سزا پانے کا ارادہ ہے؟ روبی نے شرم کے مارے اپنا چہرہ اشمیر کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اشمیر اس کی ہر دھڑکن پہ اپنا نام سن رہا ہوگا۔ روبی کا چہرہ شرم اور حیرت سے تمتما اٹھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کس رومانوی کیفیت میں کھو گئی تھی، اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وہ اس بدلی ہوئی صورتحال سے بوکھلا گئی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اس اسٹڈی روم سے باہر نکل کر اپنی سانسیں بحال کرے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، اشمیر کی پھرتی نے اسے وہیں روک لیا۔ اس نے مضبوط مگر نرمی سے روبی کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ اشمیر کی آواز میں اب ایک شرارتی کھنک تھی۔ روبی نے نظر جھکا کر اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑے مجھے مریم کے پاس جانا ہے۔ اشمیر نے اسے تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے دبی آواز میں تنبیہ کی۔ سنو، جو کچھ یہاں ہوا وہ کسی کو بتانا مت، خاص طور پر مریم کو تو بالکل نہیں۔ مجھے پتا ہے تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، فوراً سب کو جا کر سنا دیتی ہو۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو یاد رکھنا اگلی بار میں صرف ڈراؤں گا نہیں۔ روبی نے جلدی سر ہلایا۔ اس کے گال اب بھی دہک رہے تھے۔ اشمیر نے اس کے بازو چھوڑا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے بھاگ گئی۔ اشمیر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ روبی باہر نکل کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اب بھی کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھڑوس اشمیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پاؤں 2 بڑے راز تھے، ایک اپنا گندا رزلٹ اور دوسرا اشمیر کا یہ انوکھا انداز۔ اور اشمیر ٹھیک ہی کہتا تھا، روبی کے لیے اتنی بڑی باتیں ہضم کرنا واقعی مشکل تھا۔ روبی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے بالوں کو درست کر ہی رہی تھی کہ مریم، اشمیر کی بہن، اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور روبی کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اوہو روبی بیگم، یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ مریم نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ تم تو بھائی کے اسٹڈی روم میں اپنا وہ شاہکار رزلٹ کارڈ دکھانے گئی تھی، وہاں کیا ہوا؟ کہیں بھائی نے تمہیں استری تو نہیں کر دیا؟
रूबी ने घबरा कर नजरें चुराई और अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों पर लपेटने लगी। कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने थोड़ा डांटा। वही उनका पुराना खड़ूस अंदाज। मरियम करीब आई और रूबी के चेहरे का बागौर मुआयना करने लगी। झूठ मत बोलो, डांट खाने से चेहरे पर ऐसी पिंक लाली नहीं आती। तुम्हारा रंग तो ऐसे उड़ रहा है जैसे तुमने कोई जिन देख लिया हो, या फिर। मरियम ने एक मायने खेज खामोशी के बाद कहा लगाया, अच्छा हुआ जो मैं देख रही हूँ। लगता है भाई ने रिजल्ट की सज़ा बड़े अनोखे तरीके से दी है। रूबी का दिल धक से रह गया। उसे अश्मीर की बात याद आई कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती। उसने मरियम को हाथों में उलझाने के लिए फ़ौरन पैंतरा बदला। अरे छोड़ो मेरा रंग, तुम अपनी खैर मनाओ मरियम। मैंने अश्मीर को तुम्हारे रिज़ल्ट का भी बता दिया है कि तुम भी फेल हो। अब अगली बारी तुम्हारी है। रूबी ने डरा कर बचने की कोशिश की। मरियम ने एक लंबी आह भरी और सोफे पर गिरते हुए बोली, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम भाई का गुस्सा मुझ पर निकलेगा तो तुम्हारा ये सुर्ख रंग थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सच बताओ रूबी, भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही नर्म नहीं हो गए? रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराहट दबाने के लिए अलमारी की तरफ मुड़ गई, लेकिन उसके जहन में अब भी वही लम्स और अश्मीर की वो सरगोशी गूंज रही थी। रूबी अलमारी की तरफ मुड़ी तो दी बेगम मरियम ने बातों में अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया था। दूसरी तरफ मरियम, जो ख़ुद को बहुत बड़ी जासूस समझ रही थी, उसे इस बात का हज़म करना मुश्किल हो रहा था कि अश्मीर जैसा गुस्से वाला भाई रूबी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। मरियम के पेट में मरोड़ उठने लगे कि आखिर इस बंद कमरे में हुआ क्या था। रूबी ने जैसे ही मरियम को अपने फेल होने की खबर सुनाई, मरियम को डांट का खौफ कम और इश्तियाक ज़्यादा हुआ। वो फ़ौरन उठी और सीधी अश्मीर के स्टडी रूम की तरफ भागी। रूबी पीछे से चिल्लाती रही, अरे मरियम रुको, कहाँ जा रही हो? मगर मरियम कहाँ रुकने वाली थी। मरियम ने धक से स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। अश्मीर अभी वहीं बैठा था, मगर उसके चेहरे पर वो मखसूस सख्ती गायब थी। वो कुर्सी पर टेक लगाए किसी गहरी सोच में मगन मुस्कुरा रहा था। भाई, मरियम ने हाँफते हुए कहा, रूबी कह रही है कि आप उसे बहुत बुरी तरह डांटा है और अब मेरा रिजल्ट देकर आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अश्मीर ने चौंक कर मरियम को देखा। उसने रूबी को डराने के लिए जो ड्रामा रचाया था उसे अब निभाना भी था। उसने फ़ौरन अपनी मुस्कुराहट छुपाई और संजीदा हो गया। हाँ मरियम, रूबी का तो हाल तुम देख ही चुकी हो। तुम क्या इस सज़ा के लिए तैयार हो? मरियम ने हैरत से भाई का चेहरा देखा, फिर उसे वो बेल्ट नज़र आया जो फर्श पर पड़ा था। भाई, रूबी का रंग तो उड़ा हुआ था, मगर वो डरी हुई नहीं लग रही थी। सच बताएं, आपने उसे क्या कहा है? मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है ये सोच कर कि रूबी बच कैसे गई। अश्मीर ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठते हुए मरियम के करीब आया। मरियम, कुछ बातें सिर्फ बड़ों के दरमियान होती हैं। तुम जाओ और रूबी से कहो कि अपना रिजल्ट ठीक करने की फ़िक्र करे, वरना अगली बार इसे इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। मरियम वहाँ से तो निकल गई, मगर उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। वो वापस रूबी के पास आई और उसे बिस्तर पर लेटा देखकर बोली, रूबी भाई तो डांट ही नहीं रहे, वो तो किसी और ही दुनिया में है। सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है क्या? रूबी ने तकिया अपने चेहरे पर रख लिया ताकि अपनी हंसी और शर्म छुपा सके। उसे पता था कि मरियम अब उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो पूरा कोरियन ड्रामा उसे सुना नहीं देती। रूबी से अब मज़ीद रहा ना गया। अश्मीर की वार्निंग एक तरफ, मगर मरियम की ये खोजी नज़रें, उसके पेट का दर्द दूसरी तरफ। उसे लगा कि अगर उसने सच ना बताया तो मरियम वाकई पागल हो जाएगी। रूबी ने मसले से उठकर कमरे का दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और मरियम को बेड पर अपने करीब बैठने का इशारा किया। ओके रुको, मैं बताती हूँ, लेकिन मरियम, खुदा की कसम, अगर तुमने भाई को बताया तो वो मेरा कत्ल कर देंगे। रूबी ने इंतहाई राजदारी से कहा। मरियम की आंखें तजस्सुस से फैल गईं। पक्का वादा? अब जल्दी बोलो। रूबी ने झुककर मरियम के कान के बिल्कुल करीब अपने लब लाए और दबी दबी आवाज़ में वो सारा मंजर बयान कर दिया। बेल्ट का डर, दीवार से लगना और फिर अश्मीर का वो अचानक और रोमानवी लम्स। मरियम, वो बेल्ट तो बस दिखावा था, उन्होंने तो मुझे सज़ा देने की बजाय चूम लिया। ये सुनते ही मरियम के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलने ही वाली थी कि रूबी ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मरियम की आंखें हैरत के मारे बाहर आने को थीं। वो उछल कर बेड पर बैठ गई। क्या? भाई ने? वो भी तुम्हारे साथ? मरियम ने हाथ हटाते ही हक्का बक्का होकर पूछा। रूबी, ये वही अश्मीर भाई हैं जो पानी का गिलास में ना होने पर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल कोरियन ड्रामा हो गया। रूबी का चेहरा एक बार फिर दहकने लगा। इसीलिए तो मेरा रंग उड़ा हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने रोमानवी भी हो सकते हैं। अब तुम देखो, वो बेल्ट वाला गुस्सा कहाँ गया और वो खड़ूसपन कहाँ गया। मरियम अब शरारत से हंसने लगी। अब समझ आई कि तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे थे।
لیکن روبی اب تو بھائی کی کمزوری تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے، اب جب بھی وہ ڈانٹے تم بس آنکھیں بند کر کے دیوار سے لگ جانا۔ دونوں سہیلیاں اس بات پر لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگیں، جبکہ روبی کے دل میں اب بھی اشمیر کی وہ سرگوشی گونج رہی تھی کہ کسی کو مت بتانا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیٹ کی بات تو کب تک مریم کے کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی دونوں سہیلیاں بیڈ پر بیٹھ کر اشمیر کا مذاق اڑا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ سامنے اشمیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہی پرانی کھڑوس سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مریم اور روبی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں جیسے کسی نے چوری پکڑ لی ہو۔ مریم باہر آ جاؤ، مجھے روبی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اشمیر کی آواز سپاٹ تھی۔ مریم نے روبی کو ایک شرارتی نظر سے دیکھا اور جاتے جاتے اشمیر کے پاس رک کر دبی آواز میں بولی، بھائی بیلٹ تو اسٹڈی روم میں ہی رہ گیا ہے، اب سزا کیسے دیں گے؟ اور اتنا کہہ کر وہ ایک زوردار کہکہا لگاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ روبی کا رنگ ایک پل میں سفید پڑ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اشمیر نے مریم کی بات سن لی تھی، یا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روبی کا پیٹ واقعی ہلکا ہے۔ اشمیر نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ روبی اب بیڈ کے کونے میں دبک گئی تھی۔ اشمیر چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر اپنا ہاتھ مارا، جس سے روبی اچھل پڑی۔ تو تم نے بتا دیا اسے؟ اشمیر نے بہت دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ اشمیر وہ مریم بہت ضد کر رہی تھی، روبی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اشمیر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے کیا کہا تھا روبی، کہ تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ اب تم نے میرا راز فاش کیا ہے تو اب اس کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا نا۔ اس سے پہلے کہ روبی کچھ کہتی، اشمیر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لیدر کا پٹاخہ نکالا جو اکثر شرارتی بچے استعمال کرتے ہیں، اور اسے زمین پر زور سے مارا۔ ٹھا! ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے کمرے میں دھواں اور چمکیلے ستارے پھیل گئے۔ روبی ڈر کے مارے اشمیر کے گلے لگ گئی، جبکہ اشمیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ روبی نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے جھوٹ اور مریم کو سچ بتانے کا دھماکہ تھا۔ اب پورے گھر کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کچھ خاص ہوا ہے۔ اشمیر نے اسے اپنی باہوں میں جگڑتے ہوئے کہا۔ اب مریم کے پیٹ میں جو درد تھا وہ اب پورے گھر کے سر کا درد بنے گا، کیونکہ سب پوچھنے آئیں گے کہ کمرے میں پٹاخہ کس نے پھوڑا۔ روبی کو اندازہ ہوا کہ اشمیر نے جان بوجھ کر یہ دھماکہ کیا تاکہ مریم کی جاسوسی کا تماشا بن جائے اور وہ خود بھی روبی کے ساتھ اس شرارت کا مزہ لے سکے۔ مریم جو کمرے کے بالکل باہر کان لگائے کھڑی تھی، دھماکے کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ اسے لگا شاید اشمیر بھائی نے غصے میں واقعی کچھ توڑ پھوڑ کر دی ہے، یا روبی کی چیخ نکل گئی ہے۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازہ پیٹنے لگی۔ بھائی دروازہ کھولیں، روبی تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ مریم کی آواز میں اب سچی گھبراہٹ تھی، مگر اس کے اندر کی شرارت۔ مریم اب بھی یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اندر چل کیا رہا ہے۔ اشمیر نے روبی کو شرارت سے آنکھ ماری اور اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اس نے خود دروازے کے پاس جا کر اسے تھوڑا سا کھولا، مگر پورا نہیں، تاکہ مریم اندر سے کا منظر دیکھ سکے۔ کیا ہوا مریم؟ اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ اشمیر نے بالکل سپاٹ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ مریم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بھائی وہ دھماکے کی آواز، روبی کہاں ہے؟ آپ نے اسے پٹاخہ مارا ہے کیا؟ اشمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ روبی تو بے ہوش پڑی ہے، شاید تمہاری باتوں کا بوجھ نہیں سہار سکی۔ اب تم جاؤ اور امی کو بتاؤ کہ روبی کو عشق کا بخار چڑھا ہے، جس کا علاج میں کر رہا ہوں۔ کیا؟ مریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھائی آپ تو بڑے ہیوی ڈرائیور نکلے۔ میں ابھی جا کر امی کو بتاتی ہوں کہ آپ روبی کو کمرے میں بند کر کے پٹاخوں سے ڈرا رہے ہیں۔ جیسے ہی مریم امی کو پکارتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی، اشمیر نے دروازہ بند کر کے کہکہا لگایا۔ روبی جو بیڈ پر تکیے میں منہ چھپائے ہنس رہی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشمیر، اب امی آئیں گی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مریم تو پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی، روبی نے فکر مندی سے کہا۔ اشمیر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، فکر مت کرو، امی کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا جتنا کھڑوس نظر آتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اتنا ہی پاگل بھی ہے۔ اور رہی بات مریم کی، تو اسے اب سمجھ آئے گا کہ کسی کے بیڈ روم کے باہر جاسوسی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نیچے سے امی کی آواز گونجی۔ اشمیر، یہ مریم کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے کمرے میں کیا دھماکہ کیا ہے؟ روبی نے ڈر کر اشمیر کے پیچھے پناہ لی، جبکہ اشمیر نے بڑے سکون سے جواب دیا، کچھ نہیں امی، بس روبی کا گندا رزلٹ پھٹ گیا ہے۔ امی کی آواز اب سیڑھیوں کے قریب سے آ رہی تھی۔ روبی کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سنوارنے لگی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امی کی نظر میں اشمیر ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سنجیدہ اور روایتی قسم کا بیٹا تھا، جو فضول مذاق یا اسی بچکانہ حرکتوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ دروازہ کھلا اور امی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے مریم فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے آج اس نے اشمیر کا کوئی بہت بڑا پردہ فاش کر دیا ہو۔ یہ کیا تماشا ہے اشمیر؟ مریم کہہ رہی تھی کہ تم نے کپڑے میں پٹاخے چھوڑے ہیں۔
امی نے حیرت اور تھوڑی سختی سے پوچھا۔ ان کی نظریں کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں، ان باریک چمکیلے ستاروں پر پڑی جس نے لیدر کے پٹاخے سے نکلے تھے۔ اشمیر جو چند سیکنڈ پہلے روبی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا، امی کو دیکھتے ہی اپنے وہی خڑوس اور سنجیدہ شخصیت میں واپس آ گیا۔ اس نے بڑی متانت سے اپنی قمیض کے کف درست کیے اور بولا، امی مریم کی باتوں پر نہ جائیں، یہ بس روبی کو سبق سکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس کا رزلٹ بہت خراب آیا ہے، میں تو اسے صرف نمبروں کے دھماکے کا احساس دلا رہا تھا۔ امی نے حیرت سے اشمیر کو دیکھا، پھر روبی کو جو سر جھکائے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اشمیر، تم اور ایسی بچکانہ حرکت! مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس پٹاخے جیب میں رکھے ہوئے تھے، تم تو کہتے تھے یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ مریم بیچ میں کود پڑی، وہی تو میں کہہ رہی ہوں امی، بھائی اب بدل گئے ہیں۔ روبی کے رزلٹ پر بیلٹ نکالنے والے بھائی اچانک پٹاخوں اور مریم نے روبی کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور خاص سزاؤں پر اتر آئے ہیں۔ امی نے مریم کو گھور کر خاموش کرایا اور اشمیر کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ چلو جو بھی ہے، اب یہ گن صاف کرو، اور روبی تم نیچے آؤ میرے پاس، میں دیکھتی ہوں تمہارا رزلٹ کتنا دھماکے دار ہے۔ امی مریم کو ساتھ لے کر باہر نکل گئیں، مگر جاتے جاتے مریم نے اشمیر کو انگوٹھا دکھایا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اشمیر نے ایک لمبا سانس لیا اور روبی کی طرف دیکھ کر دبی آواز میں بولا، دیکھا، تمہاری وجہ سے آج میری عزت نفس کا جنازہ نکلتے نکلتے بچا ہے۔ امی کو لگ رہا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ روبی نے ہنستے ہوئے کہا، تو آپ ہیں ہی پاگل، کس نے کہا تھا اسٹڈی روم میں بیلٹ نکال کر ڈرائیں اور بیڈ روم میں پٹاخے پھوڑیں؟ اشمیر اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ سب تمہارے اس گندے رزلٹ کی برکت ہے، اگر تم فیل نہ ہوتی تو مجھے اپنی یہ بچکانہ سائڈ دکھانے کا موقع ہے کیسے ملتا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ روبی اور مریم کا کالج دوبارہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اب روبی کے لیے کالج جانا پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اشمیر اسے خود ڈراپ کرنے جاتا اور واپسی پر اکثر دونوں کسی نہ کسی کیفے میں بیٹھے ملتے۔ اشمیر کا وہ خڑوس پن اب صرف دنیا کے لیے تھا، روبی کے لیے تو وہ وہی پٹاخے پھوڑنے والا اور شرارتیں کرنے والا عاشق بن چکا تھا۔ کالج کی راہداریوں میں چھپ کر فون پر بات کرنا ہو یا اشمیر کا روبی کی فرمائش پر اسے لانگ ڈرائیو پر لے جانا، ان کا رومانس اب پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، مگر خوشیوں کے ان بادلوں کے پیچھے ایک کالی گھٹا خاموشی سے منڈلا رہی تھی جس سے دونوں بے خبر تھے۔ رومانس اور ہنسی مذاق کی اس فضا میں اچانک ایک ایسی درار پڑنے والی تھی جس کا اندازہ نہ اشمیر کو تھا اور نہ ہی روبی کو۔ اس بار خطرہ باہر سے نہیں بلکہ گھر کے اندر سے ہی جنم لے رہا تھا۔ روبی نے پچھلے کچھ دنوں سے مریم کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ مریم جو ہر وقت روبی کے ساتھ لگی رہتی تھی، اب گھنٹوں کالج کی لائبریری کا بہانہ بنا کر غائب رہتی یا فون چھپاتی پھرتی۔ ایک دن روبی نے مریم کو کالج کے پچھلے گیٹ پر ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھ لیا۔ روبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ کالج کا ایک مشہور بیڈ بوائے تھا جس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ شام کو جب مریم گھر آئی تو روبی اسے سیدھی اپنے کمرے میں لے گئی۔ مریم سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکا کون تھا؟ روبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مریم پہلے تو ہچکچائی پر ایک دم سے پھٹ پڑی۔ ہاں روبی، میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کا نام زیان ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے بہت۔ تم پاگل ہو گئی ہو مریم؟ روبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکا کیسا ہے؟ اگر اشمیر کو پتہ چل گیا تو وہ جیتا جاگتا دفن کر دے گا اسے۔ مریم یہ سب ختم کر دو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں روبی کے لیے وہ محبت اب غصے میں بدل چکی تھی۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے روبی، تم تو بھائی کے ساتھ خوش ہو، تمہارا رومانس تو پورے گھر دیکھتا ہے، اب جب میری باری آئی ہے تو تمہیں اخلاقیات یاد آ رہی ہیں۔ مریم بات وہ نہیں ہے، بات وہی ہے۔ مریم نے تلخی سے کاٹا۔ تم اب میری بھابھی بن کر مجھے نصیحتیں مت کرو، تم نے خود بھائی سے اپنا رزلٹ چھپایا تھا، یاد ہے نا؟ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے، اگر تم نے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو یاد رکھنا ہمارا رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ روبی مریم کے بدلے ہوئے لہجے پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ مریم جو اس کی سب سے بہترین دوست تھی، آج ایک انجان لڑکے کے لیے اس کے سامنے دیوان بن کر کھڑی تھی۔ اگلے چند دن ان کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ مریم نے روبی سے بات کرنا چھوڑ دی اور وہ اب چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے لگی۔ روبی کو ہر لمحہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں اشمیر کو کچھ پتہ نہ چل جائے، لیکن دوسری طرف مریم کی ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب روبی نے مریم کو دیر گئے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو اس نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مریم واپس آ جاؤ، یہ راستہ بہت غلط ہے، روبی نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ مریم مڑی اور نفرت سے روبی کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا روبی، تم میرے لیے
اب صرف اشمیر بھائی کی بیوی ہو، میری دوست نہیں۔ ان الفاظ نے روبی کے دل کو چھنی کر دیا۔ وہ مریم جس کے ساتھ وہ کورین ڈرامے دیکھتی تھی آج اسے اجنبی بنا چکی تھی۔ روبی تنہا کھڑی تھی، ایک طرف مریم کی تباہی تھی تو دوسری طرف اشمیر کا وہ خوفناک غصہ جس سے وہ اسے بچانا چاہتی تھی۔ روبی کا دل مریم کے تلخ رویے اور اس کے غلط قدموں کی وجہ سے بوجھل تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بہن اور ایک دوست ہونے کا حق ادا کرے یا ایک بیوی کی وفاداری نبھائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ دبے پاؤں اشمیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ایک مخصوص سکون چھایا ہوا تھا۔ اشمیر نے اپنی پسندیدہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جھول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر وہ خاموشی اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ روبی نے کوئی آہٹ نہیں کی، بس آہستگی سے اس کے پاس آئی اور بغیر کچھ کہے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اشمیر نے چونک کر آنکھیں کھولیں مگر سامنے روبی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے روبی کی کمر کے گرد بازو حمائل کر لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ ابھی دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔ آج میری پری کو نیند نہیں آ رہی؟ اشمیر نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش روبی کو ہمیشہ سکون دیتی تھی مگر آج روبی کا جسم تنا ہوا تھا۔ روبی نے اپنا سر اشمیر کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کی خاموشی اشمیر کو کچھ عجیب لگی۔ اس نے جھولتی ہوئی کرسی کو اپنے پیروں سے روکا اور روبی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اوپر اٹھایا۔ کیا بات ہے روبی؟ تمہاری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے گہری نظروں سے روبی کے چہرے کا طواف کیا۔ روبی کا دل چاہا کہ ابھی اسی لمحے مریم کا سارا قصہ اشمیر کے سامنے رکھ دے، اسے بتا دے کہ اس کی لاڈلی بہن کس آگ سے کھیل رہی ہے۔ مگر مریم کے وہ الفاظ کہ تمہارا اور میرا رشتہ ختم اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اشمیر، اگر کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات چھپ جائے جو بتانا ضروری ہو تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ روبی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اشمیر نے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور کرسی کو دوبارہ ہلکا سا جھلا دیا۔ میں تم سے کبھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا روبی، لیکن یاد رکھنا مجھ سے کچھ چھپانا بہت مشکل ہے کیونکہ تمہارا چہرہ سچ بول دیتا ہے۔ روبی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت اشمیر کی گود میں اسے سکون تو مل رہا تھا مگر باہر اندھیرے میں مریم جس راستے پر نکل چکی تھی اس کا خوف روبی کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہے گی، ایک طوفان دستک دینے والا تھا۔ روبی کا دل مریم کے راز کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا مگر اشمیر کی قربت میں آتے ہی وہ ساری دنیا کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی اس خوبصورت خاموشی کو مریم کا نام لے کر زہر آلود نہیں کرے گی۔ اس نے اپنا سر مزید گہرائی سے اشمیر کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک مانوس لے میں بج رہی تھی۔ راکنگ چیئر کی دھیمی چنچلاہٹ کے ساتھ روبی کی بے چینی نے ایک جذباتی موڑ لے لیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اشمیر کے سینے پر ایک نرم سا بوسہ ضبط کیا۔ اشمیر کا سانس ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ پہلے بھی اکثر شرارت میں یا لاڈ میں ایسا کرتی تھی اور اشمیر ہمیشہ اسے پیار سے ڈانٹ کر یا ہنس کر خود سے دور کر دیتا تھا کہ روبی سونے دو یا بہت بگڑ گئی ہو تم۔ مگر آج رات کچھ مختلف تھا۔ روبی کے لمس میں ایک عجیب سی التجا اور شدت تھی۔ اس نے اپنی گرفت اشمیر کے گرد مضبوط کی اور اب اس کی گردن کے پاس اپنے لب رکھ دیے۔ اشمیر کا پورا وجود تڑپ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ روبی اسے صرف پیار نہیں کر رہی بلکہ جیسے وہ اس میں ہمیشہ پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اشمیر کے مضبوط ہاتھ جو اسے دور دھکیل سکتے تھے اب اس کی کمر میں مزید پیوست ہو گئے۔ وہ اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ روبی کی خوشبو اور اس کی قربت نے اشمیر کے حواس پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ روبی، اشمیر کی آواز میں ایک گہرا ارتعاش تھا، تمہاری یہ خاموشی اور یہ بے ساختہ پن، تم مجھے دیوانہ بنا رہی ہو۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ آنسو نہ نکل سکیں۔ وہ اس لمحے کو منجمد کر دینا چاہتی تھی جہاں صرف وہ اور اشمیر تھے، جہاں مریم کا کوئی دکھ تھا نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ اشمیر نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی اور راکنگ چیئر کو ایک تیز جھٹکا دیا جیسے وہ دونوں کو اس دنیا سے دور کسی خوابوں کی بستی میں لے جانا چاہتا ہو۔ وہ رات بہت طویل تھی مگر روبی کے دل کا وہ بوجھ اب بھی وہیں تھا جو مریم کے روپ میں ان کی زندگیوں میں زلزلہ لانے والا تھا۔ اگلی صبح روبی کا دل اب بھی کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اشمیر کے آفس جانے کے بعد وہ ہمت جمع کر کے مریم کے کمرے میں آئی۔ مریم باتھ روم میں تھی اور اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ روبی نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ لاک نہیں تھا، جیسے مریم جلدی میں اسے بند کرنا ہی بھول گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے میسیجز کھولے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زایان کے بے شمار پیغامات وہاں موجود تھے۔
کل ویلنٹائن ڈے ہے مریم، میں نے شہر کے سب سے پرسکون ہوٹل میں ہمارے لیے ٹیبل بک کر لی ہے۔ کل تم کالج کے بہانے نکلو گی اور میں تمہارے گیٹ سے پک کر لوں گا۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے یادگار دن ہوگا۔ روبی کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ کل ویلنٹائن ڈے تھا اور مریم نے کالج کے بہانے اس لڑکے کے ساتھ ہوٹل جانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ مریم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی جو اشمیر کی عزت کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ روبی نے جلدی سے فون واپس رکھا جب اسے باتھ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ مریم باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ کل کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ روبی نے اسے روکنا چاہا۔ مریم، کل کالج مت جانا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم گھر پر رک جاؤ میرے پاس۔ مریم نے طنزیہ نظروں سے روبی کو دیکھا۔ بھابی، اپنی یہ اداکاری اپنے شوہر کے لیے رکھیں، میں کل کالج لازمی جاؤں گی، میرا ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ روبی خاموش ہو گئی، مگر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ مریم کو اس آگ میں کودنے نہیں دے گی۔ اس کے پاس اب صرف چند گھنٹے تھے، یا تو وہ اشمیر کو سب سچ بتا دے یا پھر خود کسی طرح مریم کو اس ہوٹل جانے سے روکے۔ ویلنٹائن ڈے کی وہ صبح روبی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مریم کالج کے بہانے تیار ہو کر نکل چکی تھی اور روبی نے برقع پہن کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ اس ہوٹل تک پہنچ گئی جہاں مریم اور زایان نے ملنا تھا۔ روبی کا ارادہ مریم کو وہاں سے گھسیٹ کر واپس لانا تھا، مگر تقدیر نے کوئی اور ہی کچھ کھیل رچایا ہوا تھا۔ روبی ہوٹل کے اس فلور پر پہنچی جہاں زایان نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ عین اسی وقت ہوٹل میں افراتفری مچ گئی۔ زایان، جو ایک شاطر لڑکا تھا، اسے پہلے ہی پولیس کے چھاپے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور پچھلے راستے سے فرار ہو گیا، مگر روبی ابھی راہداری میں ہی تھی کہ پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ روبی جس کمرے کے سامنے کھڑی تھی وہاں زایان کا ایک آوارہ دوست موجود تھا۔ پولیس نے بنا کچھ سنے روبی کو اسی لڑکے کے ساتھ جوڑا بنا کر پکڑ لیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنی نند کو لینے آئی تھی، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں۔ روبی چلاتی رہی، روتی رہی، مگر پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے اور دیگر لڑکیوں کو گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گئی۔ شام تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقامی نیوز چینل نے ہوٹل پر پولیس کا چھاپا، کئی جوڑے گرفتار کی سرخیوں کے ساتھ فوٹیج چلانا شروع کر دی۔ ادھر اشمیر اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اسے کہ ایک دوست نے اسے فون کر کے نیوز آن کرنے کو کہا۔ جیسے ہی اشمیر کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیمرے کے سامنے روبی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے برابر میں وہی لڑکا کھڑا تھا جسے پولیس اس کا ساتھی قرار دے رہا تھا۔ اشمیر کے لیے جیسے کائنات تھم گئی۔ وہ روبی جس نے کل رات اس کے سینے پر سر رکھ کر وفا کے دم بھرے تھے، وہ آج کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے گرفتار ہوئی تھی۔ غصے اور صدمے کی ایک لہر اشمیر کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں اور اس نے اپنی میز پر پڑی ہر چیز دیوار پر دے ماری۔ روبی، تم نے یہ کیا کیا؟ اشمیر کی دھاڑ پورے آفس میں گونجی۔ وہ روبی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے تھانے کی طرف روانہ ہوا جو پوری دنیا کے سامنے اس کی بیوی نے اسے دے دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مریم گھر میں چھپی بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے اور اس کی ایک خاموش روبی کی زندگی تباہ کرنے والی ہے۔ تھانے کا ماحول انتہائی خوفناک اور کرہ تھا۔ روبی، جو کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ سنتی تھی، آج ایک گندے سیل کے کونے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پولیس والی خواتین نے اخلاقیات کا درس دینے کے نام پر اسے بری طرح زرد و کوب کیا تھا۔ اس کی گال پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے اور اس کی چادر جگہ جگہ سے تار تار ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک تھانے کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ اشمیر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سلاخوں کے پیچھے بیٹھی روبی پر پڑی، اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ روبی نے رستی یا نظریں اٹھائیں۔ اشمیر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کرنے کی بجائے خوف سے مزید سمٹ گئی۔ وہ اس قدر پینک ہو چکی تھی کہ اسے لگا اشمیر اب اسے جان سے مار دے گا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، اشمیر، میں مریم کو۔ مگر اشمیر کی نظریں اس وقت روبی کے سوجے ہوئے گال اور اس کے بکھرے ہوئے حلیے پر تھیں۔ وہ روبی جس کے لبوں پر کل رات اس نے محبت کے لمس چھوڑے تھے، آج اس حال میں تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا غصہ جو روبی کے لیے تھا، وہ ایک پل میں ان پولیس والوں کے لیے طرف مڑ گیا جنہوں نے اس کی قدسیہ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی تھی۔ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے اس پر۔ اشمیر کی دھاڑ سے پورا تھانہ لرز اٹھا۔ ایس ایچ او ہڑبڑا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ مسٹر اشمیر، یہ لڑکی ہوٹل سے مشکوک حالت میں۔ اشمیر نے میز پر پڑا پیپر ویٹ دیوار پر دے مارا۔ میں نے پوچھا، کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟
وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اس کانسٹیبل کی طرف بڑھا جس نے روبی کو تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری قانون کی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ تفتیش سے پہلے کسی عورت کی تذلیل کی جائے؟ اشمیر نے جیل کا دروازہ خود کھولا اور اندر داخل ہوا۔ روبی ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اسے لگا اشمیر اسے مارے گا، مگر اشمیر نے اسے مارنے کی بجائے اپنی بھاری واسکٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ شٹ روبی، خاموش ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ اشمیر کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا قرب تھا جو روبی کی حالت دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ روبی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑی۔ اشمیر، میں وہاں مریم کے لیے گئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ اشمیر نے اسے تھامے رکھا مگر اس کی آنکھیں باہر کھڑے پولیس والوں پر جمی تھیں، جیسے وہ ان سب کو زندہ نگل جائے گا۔ اسے اس بات کا حساب لینا تھا کہ اس کی پاکیزہ بیوی کو اس غلاظت میں کس نے دھکیلا۔ اشمیر نے اپنی پاور اور اثر و سروق کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے منٹوں میں قانونی کارروائی مکمل کروائی۔ تھانے کا ایس ایچ او معافیا مانگ رہا تھا مگر اشمیر نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ روبی کو سہارا دے کر باہر لایا جہاں میڈیا کے چند کیمرے اب بھی طاق میں تھے، مگر اشمیر کے گارڈز نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے روبی کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر پولیس والیوں کی سختیاں آوازیں یاد آ رہی تھیں، وہ تھپڑ یاد آ رہے تھے، مگر اس کی خوف کی اصل وجہ اشمیر کی وہ خاموشی تھی جو تھانے سے نکلتے وقت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ روبی کو لگ رہا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ اسے یقین تھا کہ گھر پہنچتے ہی اشمیر وہی کھڑوس اور ظالم اشمیر بن جائے گا اور اس سے اس کی بے گناہی کا ثبوت مانگے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روبی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں اب دب چکی تھیں مگر آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اشمیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی نرمی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا کیونکہ روبی سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اشمیر، میں روبی نے کانپتی آواز میں بات کرنی چاہی۔ روبی، ابھی کچھ مت بولو، بس آرام کرو، اشمیر نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا۔ روبی نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اشمیر سے بھنچے ہوئے تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ وہ اپنا غصہ اندر ہی اندر پی رہا تھا۔ روبی کو اس کا یہ نارمل ہونا زیادہ ڈرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اشمیر اسے گھر لے جا کر وہی بیلٹ نکالے گا یا شاید اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشمیر نے اچانک ایک درخت کے سائے تلے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ روبی کو اپنی تیز دھڑکتی ہوئی نبض صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا بس اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب اشمیر اسے گاڑی سے باہر پھینک دے گا یا اپنی نفرت کا اظہار کرے گا، مگر اشمیر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور خاموشی سے روبی کی طرف جھکا۔ اس سے پہلے کہ روبی کچھ سمجھ پاتی، اشمیر نے بڑی نرمی مگر مضبوطی سے اسے اپنی بازوؤں میں پکڑا اور کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ روبی کا پورا وجود لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی لیکن اشمیر کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ روبی کے سر پر رکھا اور دوسرا اس کی پشت پر دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ وہ اسے بالکل ویسے ہی تھپ تھپا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دی جاتی ہے۔ روبی، بس کچھ مت بولنا۔ اشمیر کی آواز اس سنسان سڑک پر ایک مرہم کی طرح گونج رہی تھی۔ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا اشمیر اتنا کمزور ہے کہ ان گھٹیا خبروں اور دو کوڑی کے پولیس والوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو خود سے دور کر دے گا؟ روبی نے حیرت سے آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ اشمیر کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری اپنائیت اور دکھ تھا۔ مجھے پتا ہے تم وہاں کیوں گئی تھی۔ اشمیر نے اسے مزید خود سے کھینچتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ کی گرفت نرم کی، جیسے اسے اپنے اپنائیت کا احساس دلا رہا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ مجھے مریم کی ہر حرکت کا پتہ تھا، میں بس خاموش تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے اس بوجھ کو تنہا سہا اور اس حد تک چلی گئی کہ خود کو اس غلاظت میں جھونک دیا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ روبی کا ضبط جو تھانے کے تھپڑوں اور لوگوں کی نظروں سے نہیں ٹوٹا تھا، اشمیر کے اس اعتبار اور اپنا پن سے احساس سے بری طرح جواب دے گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا سارا غبار ایک دم پھٹ پڑا ہو۔ وہ اشمیر کی قمیص کو مٹھیوں میں دبا کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس سنسان سڑک کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، اشمیر، انہوں نے مجھے بہت مارا، سب مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اشمیر نے اسے ہلکا سا جھلایا جیسے وہ راکنگ چیئر پر جھول رہے ہوں۔ وہ سب جاہل تھے روبی، مگر میں تمہارا شوہر ہوں، میں جانتا ہوں میری قدسیہ کتنی پاکیزہ ہے۔ اب رونا بند کرو، آج کے بعد کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔
وہ رات سنسان سڑک پر روبی کے لیے اس کے جیون کا نیا جنم تھا، جہاں اشمیر نے اسے صرف بچایا نہیں تھا بلکہ اسے وہ مان دیا تھا جس کی وہ امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ کھلا اور روبی کی ماں، جو رات بھر جاگ کر رو رہی تھی، سامنے کھڑی تھی۔ روبی کو اس حال میں دیکھتے ہی وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا لیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی بھی وہاں موجود تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ایک عجیب سا سوال تھا۔ اسی لمحے اشمیر آگے بڑھا، اس کی نظریں سیدھی مریم پر پڑیں جو کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اشمیر نے ایک لفظ کہے بغیر اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ آج کے بعد یہ لڑکی میرا گھر چھوڑ کر جائے گی۔ اشمیر کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سب سہم گئے، اور آج اس وقت میں اعلان کرتا ہوں کہ میڈم کی اچھی خاصی بدنامی ہو چکی ہے۔ وہ پلٹا اور سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے کبھی ہوتا تھا، بلکہ ایک گہرا عزم تھا۔ اب اس کی باقی کی زندگی، ہر چیز، ہر لمحہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے روبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ روبی ابھی سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ منگوہا تو میری تھی ہی، اشمیر نے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی محبت اور ملکیت تھی کہ روبی کو لگا جیسے اس کے زخم بھر رہے ہوں۔ اب میں اسے مکمل طور پر اپنا بناؤں گا، کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ روبی کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روبی کی ماں اور امی حیرت کے دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی رہ گئیں۔ مریم وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج اپنی غلطی کا اصل احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اشمیر نے دروازہ بند کیا۔ اس نے روبی کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ روبی کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، اپنے سارے دکھ، ساری تذلیل آنسوؤں کی شکل میں بہا گئی۔ اشمیر بس اسے تھامے رکھا، اس کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا جب تک کہ روبی کا دل ہلکا نہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ روبی کی سسکیاں تھم گئیں۔ اس کا جسم اب پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے اشمیر کی گرمی میں وہ اپنائیت اور تحفظ محسوس ہوا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر سکون سے وہ اشمیر کے سینے سے لگی سو گئی، ساری دنیا کی پریشانیوں سے بے خبر۔ اشمیر اسے اسی طرح تھامے ہوئے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئے سفر کا عزم تھا۔ چند ہفتے بعد مریم کو اشمیر نے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا سبق سکھایا تھا۔ اس کی پڑھائی کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی تھی اور اسے گھر میں امی کے ساتھ رہ کر گھرداری سنبھالنے کا کام دیا گیا تھا۔ اسے زایان سے مکمل طور پر دور کر دیا گیا اور اس کا فون بھی لے لیا گیا۔ شروع میں مریم نے بہت بغاوت کی، مگر روبی کے ساتھ ہونے والے واقعے اور اپنی غلطی کا احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مریم سمجھ گئی کہ اشمیر اور روبی نے اسے کتنی بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ مریم بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور اب روبی کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اشمیر نے روبی کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا تھا۔ ان کے درمیان کا رشتہ اب محض ایک نکاح کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ محبت، اعتبار اور قربانی کا ایک اٹوٹ بندھن بن چکا تھا۔ اشمیر نے روبی کے خواب پورے کرنے کے لیے اسے کالج میں داخلہ دلوایا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ روبی کی زندگی میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اشمیر کی محبت اور تحفظ کی چھتری تھی، جس کے سائے میں وہ اب ایک مکمل ہو گئی تھی، خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔